بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصول حدیث کی بنیادی اصطلاحات جو یہاں پہ استعمال ہوں گی ان کی تعریفیں بیان کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ علم مصطلح الحدیث، اصطلاحات حدیث کنہیں کہا جاتا ہے۔ اصطلاحات حدیث کیا ہے؟ مصطلح اور اصطلاح کا معنی ایک ہی ہے کہ حدیث کی اصطلاحات کیا ہے۔ کہتے ہیں ایسے اصول اور ضوابط کا علم جن کے ذریعے حدیث کے سند اور متن کی حالت پہچانی جاتی ہے۔ ایسے قواعد، ایسے اصول جن کے ذریعے حدیث کے سند اور متن کی پہچان کی جاتی ہے، سند اور متن پر بحث کی جاتی ہے، مقبول اور غیر مقبول ہونے کے لحاظ سے، مقبول اور مردود ہونے کے لحاظ سے۔ ایسے قواعد، ایسے اصولوں کا علم جن کے ذریعے سند اور متن کی حالت پہچانی جاتی ہے، کس لحاظ سے؟ مقبول ہونے اور مردود ہونے کے لحاظ سے۔ مقبول ہونا مطلب کون سی سند، کون سی روایت قبول ہے، اور مردود کا معنی جس کو رد کر دیا گیا، جو قبول نہیں ہے۔ ایسے قواعد، ایسے اصول جن کے ذریعے سند اور متن کی پہچان ہوتی ہے، کس لحاظ سے؟ قبول اور رد کے اعتبار سے، مقبول ہونے اور مقبول نہ ہونے کے لحاظ سے۔ تعریف تو رہے نا۔ حدیث کے سند اور متن کی حالت جانی جاتی ہے، کس لحاظ سے؟ مقبول ہونے کے لحاظ سے اور مردود ہونے کے لحاظ سے۔ علم حدیث، اصول حدیث کا موضوع کیا آپ نے پہلے پڑھا علوم میں؟ موضوع کسے کہتے ہیں؟ جس کے بارے میں بحث کی جائے، جس کی صفات بیان کی جائے۔ اصول حدیث کا موضوع سند اور متن ہے۔ حدیث کی سند اور حدیث کا متن ہے، مقبول اور مردود ہونے کے لحاظ سے۔ مقبول اور مردود ہونے کے لحاظ سے حدیث کی سند اور حدیث کا، یعنی یہاں کس کے بارے میں بحث ہوگی؟ حدیث کی سند کے بارے میں اور حدیث کے متن کے بارے میں۔ اصطلاحات مصطلح الحدیث کیا ہوا؟ وہ اصول جن کے ذریعے سند اور متن کی حالات جانے جاتے ہیں، مقبول ہونے کے لحاظ سے، اور یہ سند اور متن ہے جس کے حالات کے بارے میں بحث کریں گے، وہی اصول حدیث کا کیا ہے؟ موضوع کیا ہے؟ سند اور متن، مقبول ہونے کے لحاظ سے اور مردود ہونے کے لحاظ سے۔ اس علم کی غرض و غایت، اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ حدیث صحیح اور حدیث ضعیف میں، صحیح اور غیر صحیح میں فرق کرنا۔ کس لیے پڑھا جاتا ہے؟ اس کا مقصد کیا ہے؟ یا صحیح اور ضعیف احادیث میں امتیاز کرنے کا، فرق کرنے کا طریقہ جاننا۔ صحیح اور ضعیف میں یا تو فرق کرنا یا فرق کرنے کا طریقہ جاننا۔ حدیث کی تعریف، ویسے حدیث کہتے ہیں ہر نئی چیز کو۔ حدث یحدث کا معنی ہوتا ہے نیا ہونا، اسی سے لفظ بنا ہے حادث۔ آپ نے عقائد میں پڑھا ہے کہ اللہ تعالیٰ قدیم ہے اور باقی تمام مخلوق حادث ہے۔ حادث کا معنی کہ پہلے نہیں تھی، پھر ہوئی، پھر ختم ہو جائے گی، اور قدیم جو ازل سے ہے اور ابد تک رہے گا، نہ جس کی ابتدا ہے اور نہ ہی انتہا ہے کوئی۔ تو حادث کس کو کہتے ہیں؟ ہر نئی۔ اور حدیث کا مادہ کیا ہے؟ ہا، دال اور سا، حدث، حدثن۔ تو حدث کسے کہتے ہیں؟ ہر نئی چیز کو بولتے ہیں۔ تو اصطلاح میں وہ قول، وہ بات، وہ فعل اور وہ سکوت جس کی نسبت رسول اللہ کی طرف کی جائے اس کو حدیث کہتے ہیں۔ ہر وہ قول جس کی نسبت رسول اللہ کی طرف کی جائے، وہ فعل جس کی نسبت رسول اللہ کی طرف کی جائے، رسول اللہ کی کسی معاملے پر خاموشی، حضور کا سکوت جس کی نسبت رسول اللہ کی طرف کی جائے، وہ حدیث ہے۔ حدیث کیا ہوگا؟ وہ قول جس کی نسبت، وہ فعل جس کی نسبت، اور اب جو حضور کا جو قول ہے اسے حدیث قولی کہتے ہیں، جو حضور کا فعل مبارک ہے اسے حدیث فعلی کہتے ہیں، اور سرکار کے سامنے جو کوئی کام کیا گیا، حضور نے اس سے منع نہیں کیا، سرکار اس پہ خاموش رہے، حضور نے کچھ نہیں کہا، تو وہ حدیث تقریری کہلاتی ہے۔ حضور کے سکوت کے تقریر کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو ثابت رکھنا، قائم رکھنا۔ تو جب رسول اللہ نے، نبی کا منصب ہے نا کہ کوئی غلط کام کرے تو انہوں نے منع کرنا ہے، نبی کو بھیجا اس لیے گیا کوئی غلط کام کرے تو منع کرنا ہے۔ جب رسول اللہ کے سامنے کوئی بات کہی گئی یا کی گئی، کوئی کام کیا گیا، حضور نے منع نہیں کیا، اس کا مطلب ہے رسول اللہ اس کام پہ راضی ہیں، حضور اس کو صحیح سمجھ رہے ہیں، تو حضور اس کام کو ثابت کر رہے ہیں، اس کو پکا کر رہے ہیں، اس کو کہتے ہیں حدیث تقریری۔ حدیث تقریری بولتے ہیں۔ تو وہ قول جس کی نسبت اور اضافت کا مطلب نسبت ہوتا ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف، خواہ وہ قول ہو
یا فعل ہو یا سکوت اور تقریر ہو یا کوئی صفت اور خوبی ہو، جس چیز کی نسبت بھی رسول اللہ کی طرف کی جائے گی اس کو رسول اللہ کی حدیث کہیں گے، حضور کی سنت بھی کہیں گے۔ تعریف یاد بھی ہوگی کہ یاد کرنی پڑے گی بعد میں؟ خبر، خبر 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 ہی ہوتی ہے۔ خبر پتہ آپ کو خبر کسے کہتے ہیں؟ کو بات بتانا کہہ رہے ہیں، اس کی خبر کی جمع آتی ہے اخبار۔ اصطلاح میں خبر کے بارے میں 3 قول ہیں۔ حدیث، یہ لفظ خبر جو ہے یہ حدیث کا ہم معنی ہے، یعنی خبر، حدیث کو حدیث بھی کہتے ہیں اور خبر بھی کہتے ہیں، اس لحاظ سے حدیث کا خبر جو ہے یہ حدیث کا ہم معنی ہے، یعنی حدیث اور خبر کے دونوں کا معنی ایک ہی ہے۔ بعض نے کہا کہ خبر حدیث کے مخالف ہے، خبر کا معنی اور ہے، حدیث کا معنی اور ہے، کیونکہ جو بات رسول اللہ کی ہو، حضور کے بارے میں جو کچھ منقول ہو یا حضور کی جو بات ہے وہ ہے حدیث، اور حضور کے علاوہ کسی اور کی بات جو ہوگی وہ خبر ہوگی۔ یعنی 3 تعریفیں الگ سے کی گئی بعض نے، کیونکہ اصول حدیث میں اس کو حدیث کی جگہ پہ استعمال کرتے ہیں، یعنی حدیث بھی کہتے ہیں اور خبر بھی کہتے ہیں، اس لیے محدثین نے یہ کہا بعض نے کہ حدیث اور خبر دونوں ایک ہی معنی میں۔ بعض نے کہا کہ یہ مختلف ہے، حدیث رسول اللہ کے فرمان کو کہیں گے اور خبر کسی اور کی بات کو کیا بولیں گے؟ خبر بولیں گے۔ اور تیسرا معنی کہ خبر عام ہے، یعنی جو کچھ رسول اللہ سے منقول ہو یا کسی اور سے بھی منقول ہو سارے کو خبر کہتے ہیں۔ حدیث کا خبر کیا ہے؟ عام ہے، رسول اللہ کے فرمان کو بھی خبر کہہ سکتے ہیں اور کسی اور کے فرمان کو بھی خبر کہہ سکتے ہیں۔ 3 باتیں سمجھ آ گئی؟ پہلا معنی کیا تھا کہ حدیث اور خبر ہے، دوسرا یہ کہ دونوں مخالف ہیں، اور تیسرا یہ کہ حدیث پر خبر کا لفظ، خبر جو ہے یہ حدیث پر بولا جاتا ہے، یعنی حدیث کو بھی خبر کہتے ہیں، حدیث کو بھی خبر کہتے ہیں اور عام لوگوں کی بات کو بھی خبر کہا جاتا ہے۔ اثر، اثر کا لغوی معنی ہوتا ہے، اثر ویسے کہتے ہیں قدموں کے نشان کو، جب انسان کہیں سے گزر جاتا ہے تو جو پیچھے رہ جاتا ہے اس کو اثر بولتے ہیں۔ جیسے ہم کہتے ہیں ویسے کہیں سے پانی گزرا تو پانی کے نشان باقی رہ جاتے ہیں، وہاں سے پتہ چلتا ہے یہاں سے پانی گزرا ہے، یہاں سے کوئی ندی گزری ہے، نالا گزرا ہے، بارش کا پانی گزرا ہے، وہ جو نشان پیچھے رہتے ہیں ان کو اثر بولتے ہیں، قدموں کے نشان کو اثر بولتے ہیں۔ تو اثر کا لغوی معنی ہے باقی رہنے والی چیز۔ اصطلاح میں اثر حدیث کے مترادف، اس کے بھی دو قول ہے اس پر، اثر اور حدیث مترادف ہے، یعنی اثر کا جو معنی ہے وہی حدیث کا معنی ہے، اور دوسرا قول یہ ہے کہ حدیث کے مخالف ہے۔ یہ اثر ان اقوال یا افعال کو کہتے ہیں جو صحابہ اور تابعین کے اقوال ہیں۔ حدیث کسے کہتے تھے؟ رسول اللہ کے فرمان کو کہتے ہیں، اور خبر اثر کسے کہتے ہیں؟ صحابہ کے اقوال کو، یا پھر تو یہ دونوں طرح سے استعمال کیے گئے۔ بعض جگہ حدیث پہ بھی اثر کا لفظ بولتے ہیں، مثلا حدیث پر کتابیں ہیں جن کا نام ہے مشکل، مثلا آثار، امام طحاوی کی کتاب ہے شرح معانی الاثار، آپ کی لائبریری میں پڑھی ہے، شرح معانی الاثار، آثار احادیث کے معنی کی شرح۔ اب احادیث اس میں رسول اللہ کی احادیث بھی موجود ہیں، صحابہ کے اقوال بھی موجود ہیں۔ بعض کتابوں میں صرف آثار صحابہ انہیں بولتے ہیں، آثار صحابہ کے نام سے، تو وہ آثار میں اس میں جیسے مثلا جیسے آپ نے موطا میں پڑھا، امام مالک فرماتے ہیں کہ وہ عنوان دیتے ہیں، وہاں پہ پہلے حدیث دیتے ہیں اور پھر اثر کا عنوان دیتے ہیں، جہاں اثر کا عنوان دیتے ہیں وہاں صحابی کا قول ہوتا ہے۔ اس طرح سے دونوں باتیں کہ حدیث اور اثر دونوں ہم معنی بھی ہیں، اور دوسرا کیا کہ ایک دوسرے کے مخالف بھی ہیں، کہ حدیث رسول اللہ علیہ والسلام کے فرمان کو کہتے ہیں اور اثر صحابہ کے فرمان کو اور تابعین کے فرمان کو کہتے ہیں۔ اسناد، اسناد یسند اسنادن، یہ لفظ 2 طرح سے ہوتا ہے۔ اسناد اگر سند کی جمع، وہ جو پیچھے ہم نے، بلکہ اس کے آگے آگے آ رہا ہے اگلا لفظ، سند کی اگر جمع ہو تو پھر یہ اسناد، اگر یہ ہو سند چلانا، سند بیان کرنا، پھر اس کو اسناد کہیں گے۔ جیسے ہم کہتے ہیں خبر کی جمع اخبار، اور کسی کو خبر دینا ہو تو کیا بولتے ہیں؟ اخبار یخبرو اخبارن، مصدر جو ہے اخبارن ہے۔ اسناد ہو تو سند کی جمع، اور اسناد ہو تو معنی ہوگا سند بیان کرنا، اس کا معنی کیا ہوگا؟ تو یہ ہے اسناد۔ اسناد کے 2 معنی ہیں، حدیث کو سند کے ذریعے کہنے والے کی طرف نسبت کرنا، حدیث کی
سند کے ذریعے قائل کہنے والے کی طرف نسبت کرنا اور آگے چلانا. حدیث کو سند کے ذریعے قائل یعنی کہنے والے کی طرف اور آگے چلانا. تو دوسری تعریف راویوں کا وہ سلسلہ جو متن تک پہنچاتا ہے. راویوں کے وہ نام، وہ سلسلہ، جو کہ سلسلہ کسے کہتے ہیں؟ وہ لڑی زنجیر کو بولتے ہیں. راویوں کا وہ سلسلہ جو حدیث کے متن تک پہنچاتا ہے. پہلا کیا تھا مانا؟ حدیث کو سند تک حدیث کو کہنے والے کی طرف حدیث کی نسبت کرنا. وہ یہ مصدر کا معنی ہے. اسناد اگر ہو تو پھر یہ معنی ہے. اسناد کا معنی حدیث کو کہنے والے تک پہنچانا، کہنے والے تک اس کی نسبت کرنا. اور دوسرا کیا؟ راویوں کا وہ سلسلہ جو کہ متن تک پہنچا دے، اس کو بھی اسناد بولتے ہیں. سند کی تعریف. لغت میں سند کہتے ہیں اعتبار کو، سہارے کو. اور اس کو سند اس لیے بھی کہتے ہیں کہ متن کا اعتماد اور سہارا سند پر ہوتا ہے. سند جتنی اعلیٰ ہوگی تو حدیث کا درجہ بھی اتنا بڑا ہوگا. تو حدیث کا دار و مدار کس پر ہوتا ہے؟ اعتماد سند پر. اس لیے بھی اس کو سند کہتے ہیں. لغوی معنی بیان کیا ہے. لغوی معنی کیا تھا؟ اعتماد. تو سند کو سند کیوں کہتے ہیں؟ لغوی لحاظ سے اس کا نام کیوں رکھا گیا کہ راویوں کے نام کو سند کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ اس پر حدیث کا متن کا اعتبار ہوتا ہے. اور اصطلاحی تعریف. سند راویوں کے اس سلسلہ کو کہتے ہیں جو متن تک پہنچا دے. راویوں کے اس سلسلہ کو کہتے ہیں متن تک پہنچا دے. اور متن کی تعریف. متن کا لغوی معنی سخت، مضبوط ہونا. زمین کے اس ٹکڑے کو کہتے ہیں جو بلند ہو. عربی لغت میں زمین کے اس ٹکڑے کو کہتے ہیں جو کہ بلند ہو. سخت جگہ کو بھی کہتے ہیں.